تو غافل اب جب آپ ہو جاتے ہیں تو پھر غفلت انسان کو روز بروز زیادہ غافل کرتی جاتی ہے۔ مال کماتے کماتے مقصد مال نہیں بنانا، دولت حاصل کرتے کرتے محبت دولت کی نہیں دل میں پیدا کرنی، بال بچے، گھر بار، مکان، اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایسا نہ ہو کہ پلٹ کر دیکھیں تو ہمارا بہت سا روحانی، فکری اور ذہنی نقصان ہو چکا ہو۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو الحمدللہ مقصود نہیں دولت کو بناتے، جن کا مقصود رزق حلال ضرور ہے لیکن وہ اس کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرتے، صرف دولت کی ہو کے زندہ نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے بن کے زندہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ دولت کی طرف جتنی زیادہ ہماری توجہ ہو گئی ہے اور مال کی جانب جتنا زیادہ ہمارا ذہن ہو گیا، سارے رشتے مال میں تلنے لگ گئے، ہر چیز کو اسی عینک سے دیکھا جانے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے۔ اولاد بھی تمہاری ہے، مال بھی تمہارا ہی ہے، رہے گا بھی تمہارے پاس، لیکن اس کی موجودگی میں غافل نہ ہو جانا، غافلوں جیسی زندگی نہ بتانا۔ جو لوگ سڑک کو منزل بنا لیتے ہیں وہ راستے میں رہ جاتے ہیں۔ سڑک جو ہوتی ہے وہ راستہ ہوتی ہے، منزل نہیں ہوتی۔ یہ جو رزق ہے، دولت ہے، مال ہے، اولاد ہے، یہ تو سارا راستہ ہے اللہ کی طرف جانے کا، کہ تھوڑا سا رزق حلال کمائیں، کمر سیدھی ہو جائے اور پھر ہم اپنے رب کریم کی عبادت کریں۔ ہم رزق حلال کمائیں تاکہ ہم ہاتھ پھیلانے سے بچیں اور ہم اللہ کے بندوں کی ضروریات کا خیال کریں، دین کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کریں، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ پیش کریں۔ یہ مقصود تھا، یہ منزل نہیں، یہ تو صرف ایک راستہ تھا۔ ہم نے اب کیا کیا ہے کہ یہی چیز ہماری منزل بن کے رہ گئی ہے۔ رات پیسے گننا، سویرے اٹھ کے پھر گننا شروع کر دینا، پیسوں میں رشتوں کو تولنا، پیسے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ہر وقت لگائے رکھنا، الجھ کے رہ گئے ہیں لوگ، الجھ کے، اور پھر کوئی بندہ جیت نہیں رہا۔ ہمارے دادا بھی یہی کہتے تھے کہ کچھ پیسے کمانے ہیں تاکہ بچے پال لوں، یہ کہتے کہتے چلے گئے۔ ہمارے ابا بھی یہی کہتے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے بھی یہی بولنی شروع کر دی ہے، تو جیتا تو کوئی بھی نہیں، جیتا تو کوئی بھی نہیں۔ مال کو ضرور حاصل کریں۔ حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے مینا کے میدان میں ایک نوجوان دیکھا جو لاکھوں کا کاروبار کر رہا تھا، لاکھوں کا، دیناروں کا کاروبار کرتا تھا، سونے چاندی ہیرے جواہرات کا کام کرتا تھا، لیکن فرماتے میں نے اس کے دل پہ نظر ڈالی، لاکھوں کا کام کرتا تھا پر اس کا دل ایک منٹ کے لیے بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ہر وقت اس کا دل اپنے مالک کی یاد میں مصروف تھا، ہر وقت۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا شروع میں اس کے بارے میں گمان یہ تھا کہ دیکھو یہ شخص کیا کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، دولت کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک اور منظر دیکھا، ایک اور رنگ میں نے دیکھا کہ وہ کما رہا تھا، اور پھر اختتام حج پہ میں نے دیکھا کہ جو کمایا تھا سارا اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہا تھا۔ آپ اور میں، ہم نے دیکھنا صرف یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دولت میں الجھ گئے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا، ہم سنتے تھے جب کوئی آدمی جانے لگتا تھا نا پردیس پیسہ کمانے کے لیے، تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، 2 4 5 سال لگا کے آؤں گا، واپس آ کے پھر یہاں میں نے کوئی کام کرنا ہے، تھوڑے سے پیسے کماؤں تاکہ یہاں نہ پھر میرا سلسلہ کوئی بن جائے۔ وہ 3 سال لگانے گئے تھے پر 30 گزر گئے ہیں، لوٹ کے واپس کوئی نہیں آئے۔ وہ 4 سال کا کہہ کے گئے تھے پر سال 40 ہو گئے، لوٹے نہیں۔ کیوں نہیں لوٹے؟ اس لیے کہ پہلے مفاد چھوٹا تھا، خیال یہ تھا کہ تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے، بچوں کا خرچہ چلنے لگ جائے، فیسیں پوری ہونے لگ جائیں، اور مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے تو بس پھر میں کامیاب ہوں۔ یہ طے کیا تھا۔ اس کے فوراً بعد پھر جب باہر گئے تو خیال آیا کہ نہیں، صرف پنکھے کا نہیں، اے سی کا بل بھی دینا پڑے گا،
پھر تھوڑا اور آگے بڑھے تو خیال آیا کہ چھوٹی گاڑی پہ گزارا نہیں ہوتا، بڑی گاڑی نہ لے لیں۔ پھر خیال آیا کہ بڑی گاڑی لی ہے تو یہ تو اندر کھڑی نہیں ہوتی، سامنے والا پلاٹ مل جائے تو ذرا گراج اچھا بن جائے گا۔ پھر الجھ گئے دوستو۔ پھر نہ مالک حقیقی کی جانب وہ نظر جو ہماری ہونی چاہیے تھی نہ رہی۔ ذوق سے نماز پڑھتے تھے، پھر ہماری نمازیں مختصر ہو گئیں۔ ہم سویرے اٹھ کے ذوق سے قرآن پاک پڑھتے تھے، پھر وہ وقت بھی ہمارا دفتر کی تیاری میں لگ گیا۔ رات درود شریف پڑھتے تھے، لیکن وہ بھی سارا ہمارا حساب کتاب میں وقت گزر گیا۔ ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ دولت کارخانہ نہیں دیتا، دولت سیٹھ صاحب نہیں دیتے، دولت آپ کو آپ کی فیکٹری نہیں دیتی، دینے والے تو رب کریم کی ذات ہے۔ تو جہاں سے آنا تھا وہاں توجہ دینی چاہیے تھی کہ جہاں صرف ایک سبب تھا، ذریعہ تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے صوفیاء میں ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بوذر، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بوذر، کچھ لوگ فقر بوذر کے قائل تھے، اسی مزاج کے قائل تھے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ یار دینے والا اللہ ہے، دینے والا، عزت بھی اللہ دے گا، رزق بھی اللہ دے گا۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حدیث لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بندوں سے عزت تلاش کی رب اسے رسوا کر دے گا۔ جو سیاست کر کے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس طرح کا ماحول بناتا ہے کہ میں کوئی ایسے کام کروں کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگوں سے عزت کا حصول کرنے والے کو رسوا کر دیا جاتا ہے۔ عزت در اصل وہی ہے جو رب کریم عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ اپنی توجہ، دل کی توجہ، روح کی توجہ اپنے مالک کی جانب جب کر لیتے ہیں، غفلت کا پھندا اتار دیتے ہیں، اور ہر وقت غلبہ رکھنا پیسوں کا، ہر وقت اسی میں سوچنا، اسی میں محو ہو جانا، پھر آپ کا ذہنی نقصان ہوتا ہے۔ پھر آپ کی روح جو ہوتی ہے وہ بے چین رہنے لگتی ہے۔ پھر ایسے بھی غریب دیکھے جن کے پاس پیسے ہیں، پیسوں کے علاوہ کوئی شے بھی نہیں۔ پھر ایسے بھی تنگ دست دیکھے کہ جن کے پاس جائیدادیں بڑی ہیں پر ان کے پاس رات کو سکون سے سونے کے لیے وقت کوئی نہیں۔ عزیز بھائی، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی حضرت حرم بن حیان کے ساتھ، یہ بھی تابعی ہیں۔ تو حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ نا ہم تو خیر بڑی ساری باتیں سنتے ہیں تو نصیحت نہیں نہ حاصل کرتے، ویسے بھی یہ دور تقریریں کرنے، تقریریں سننے کا ہے۔ جو عمل کرنے والے لوگ تھے ان کا کیا طریقہ تھا کہ وہ ایک دو جملے کافی تھا، علم و بس کریں وہ یار او ایک کو یرف تینوں درکار، جملہ ایک بھی تیرے لیے کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو عمل کا ارادہ رکھتا ہو، تیرا خیال ہو کہ عمل کرنا ہے۔ وہ لوگ نا مختصر سی باتیں کرتے، مختصر سی نصیحتیں کرتے، لیکن وہ عکس جلدی کرتے، اس میں سے اپنے لیے خیر جلدی تلاش کرتے۔ حضرت حرم بن حیان کی ملاقات ہوئی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں کسی ملک میں جا کے رہنا چاہتا ہوں، کہیں سکونت اختیار کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی آپ مشورہ دے میں کہاں جاؤں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سوال کیا تو حضرت اویس کرنی نے مجھے اشارہ دیا، فرمانے لگے ملک شام چلا جا۔ کہتے میں نے اگلا سوال کیا حضور وہاں جا کے کاروبار کیا کروں گا، رہوں گا کیسے، کھاؤں گا کہاں سے؟ تو فرماتے ہیں حضرت اویس کرنی نے رومال اٹھایا، کندھے پہ رکھا اور چلنے لگے۔ میں نے کہا حضور آپ نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا۔ تو فرمانے لگے جس دل کو ابھی تک یہی یقین نہیں آیا کہ روزی کون دیتا ہے اسے میں نصیحت کیا کروں؟ میں تجھے نصیحت کروں جسے آج تک یہی نہیں پتا کہ روزی کون دیتا ہے؟ تو ابھی تک اپنے دل کو پکا ہی نہیں کر پایا کہ روزی رب دیتا ہے؟ او خدا کے بندے کیا نصیحت کروں تجھے؟ تو ابھی تک یہاں اڑا ہوا ہے۔ تیرا جو توکل ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، تیرا بھروسہ اپنے رب کی ذات۔ تو غافل ہو گیا اللہ سے، تو نے اسباب پر بھروسہ سارا کرنا شروع کر دیا۔ اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، بھروسہ رب کریم پہ کیا جاتا ہے۔ ہماری جو غفلت ہے نا وہ بھلا کیوں ہوئی ہے؟ وہ اس لیے ہوئی ہے کہ پیسے کسی کو بھی برے نہیں لگتے، پتہ نہیں ان میں کیا کشش ہے۔ یہ نہ آپ کسی جگہ بھی ان کا نام لے لیتے ہیں یا کسی جگہ بھی آ جاتے ہیں تو یہ برے لگتے ہی نہیں۔ یہ جناب بڑی بڑی فقیری کا دعویٰ کرنے والے،
اور لوگوں کو طریقت اور تصوف کا درس دینے والے ان کو بھی اچھے لگتے ہیں۔ یہ تو جناب جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ فقیر ہو جاؤ، وہ خود امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں ان میں کیا ایسا خاص۔ ہمارے ایک استاد تھے تو مزاج میں بڑی ظرافت تھی، حالانکہ بڑے اللہ والے بندے تھے، تو بات بڑی وہ دل لگی کی کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ہم نے پوچھا استاد جی خوشبو کون سی اچھی لگتی ہے؟ کہنے لگے بیٹا جو پیسوں میں سے آتی ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ ملتے کم ہیں۔ ہمارا نا جب اس طرح کا ذوق بن جاتا ہے نا، آپ مزاج بنا لیتے ہیں پیسوں کا، لوگ سمجھتے ہیں کہ غریبی کا ڈر شاید زیادہ ڈر ہے، لیکن کبھی آپ دروازہ رسول پہ جائیں نا تو حضور نے تو کوئی اور ڈر بیان کیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے نا مال لے کے آئے بہت سارا، حضور نے بھیجا، جزیہ لینے گئے یا مال غنیمت کا کچھ مال تھا، آپ لے کے مسجد میں آئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج مال آیا ہے۔ اب سب کو حصہ ملتا تھا، اس میں سے بدریوں کو زیادہ ملتا تھا، باقی لوگوں کو بھی ملتا تھا۔ تو فجر کی نماز کے بعد لوگ گھروں کو جایا کرتے تھے، لیکن آج پتہ چلا نا مال آیا ہے، تو یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، سب لوگ مسجد میں بیٹھے رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل گیا مال آیا ہے؟ عرض کی حضور ہاں۔ فرمایا تمہیں بانٹنے لگے ہیں، دینے لگے ہیں۔ ہم نا غریبی سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے، ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے، کرنی چاہیے، لیکن ذرا اس حدیث کے مفہوم کو بھی دیکھیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں دینے لگے ہیں، مال آ گیا ہے، لیکن میرے قریب نے اپنی امت کے لیے جس چیز کا ڈر محسوس کیا وہ کیا ہے، حضور کے دل میں کس چیز کا خدشہ تھا وہ کیا ہے بیان کیا۔ حضور فرمانے لگے لوگو مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں، یہ ڈر نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہ تم پر دولت پھیلا دی جائے گی، تم زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ خوف غریبی کا نہیں، خوف تمہارے مال کا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر تم انہی باتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے جن میں پرانی امتیں مبتلا ہوئی تھی، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئی تھی تو پھر وہ ہلاک کر دی گئی تھی۔ مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے۔ ہاں جہاں دولت آتی ہے وہاں سستی بھی آتی ہے، جہاں دولت آتی ہے وہاں معاذ اللہ عیاشی بھی آتی ہے، جہاں دولت زیادہ آ جاتی ہے وہاں پھر لوگ ہر چیز کو دولت میں تولنے لگتے ہیں۔ جہاں دولت زیادہ آتی ہے میرے بھائی، پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں خرید لوں گا، پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کا فطور آتا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے تمہارے دولت مند ہونے کا، ڈر ہے دولت مند ہونے کا۔ یارو اپنے پیسوں سے ڈرا کرو، اپنی جائیدادوں سے ڈرا کرو، اپنے مال سے ڈرا کرو۔ وہ ہم نے جو بڑے بڑے محلات تعمیر کرنے شروع کیے ان سے ڈرا کرو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ ہمارے نا بچے بہت زیادہ آسانی مانگتے ہیں۔ اقبال نے کہا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ جب میں جوانوں کا مزاج دیکھتا ہوں نا کہ اتنے آرام پسند ہو گئے ہیں تو پھر میری آنکھوں سے لہو بہتا ہے۔ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ان کا وجود اتنا آسانی کا ماحول لینا چاہتا ہے، ذرا سی بھی کوئی تکلیف آپ دیکھ لیں، لائٹ بند ہو جائے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ کسی جگہ چند منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے ٹریفک بند ہو جائے تو مثلاً کیا ہو جائے گا، لیکن یہ کہ طبیعتوں میں تلخی، اور جب وہ گاڑیاں آہستہ آہستہ چلتی ہیں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ شدت، وہ ہمارے مزاج میں ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بڑے بڑے جملے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طبیعت آسانی پسند ہے، ذرا سی بھی کوئی رکاوٹ ہم نہیں برداشت کرتے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا پڑ جائے ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ آپ ہمیں ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات کر دیں تو ہمیں بگڑا ہوا سمجھیں، ہماری طبیعت میں وہ آسانی ہے۔ یہ آسانیاں انسان کو پھر بڑے بڑے کام نہیں کرنے دیتی، پھر انسان کمزور پڑ جاتا ہے، پھر وہ کوئی کسی انقلابی تحریک کا کبھی حصہ نہیں بن سکتا۔ اگر وہ بڑی صلاحیت بھی رکھتا ہو تو وہ زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتا، کیونکہ طبیعت میں آسانی آ گئی، اس کا مزاج ہی نہیں۔ جس بندے کو گرمی زیادہ لگتی ہے وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ یہ سیٹھوں کے بیٹے، مالداروں کے بیٹے، پیروں کے بیٹے، بڑے بڑے جناب مشائخ کے صاحبزادگان، الا ماشاء اللہ، آگے نہ بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟
صرف یہ ہے کہ طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی نے رومال پکڑا ہے، دوسرے نے جوتا پکڑا ہے، تیسرا گاڑی کھول رہا ہے۔ جب آپ اس قدر زیادہ ان کو آسانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، پھر ان کے لیے جہاد کرنا، میدان میں نکلنا ممکن نہیں رہتا، وہ عادی نہیں ہوتے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے جہاد اس لیے کر لیا تھا، بچپن میں ہی 7-8 سال کی عمر تھی تو ماں 3 دن روزے رکھوایا کرتی تھی۔ وہ 3 دن روزے رکھتے تھے، اور افطار کا وقت آتا تھا تو جو کچھ پکا ہوتا تھا وہ بھی اٹھا کے غریب اور مسکین کو دے دیا کرتے تھے۔ تو انہیں تو عادت تھی بچپن سے ہی۔ پھر اس لیے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کھانا نہیں پکا تو بچے نے موبائل توڑ دیا ہے، اس کی مرضی کا آج گھر کے اندر جو ہے وہ کھانے کا سامان موجود نہیں تھا تو اس نے ٹی وی توڑ دیا، اس طرح پھر نہیں ہوتا، پھر وہ گھر کا نقصان نہیں کرتا۔ ہمارے مزاج میں جو بے پناہ آسانی ہے، مرضی کا کھانا ہے، مرضی کا پہننا ہے۔ اب ہمارے کپڑے پرانے نہیں ہوتے، اب ڈیزائن بدل جاتا ہے۔ اب وہ کہاں چونکوں میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو جوتیاں گانٹھا کرتے تھے، اب کہاں وہ وقت گیا کہ جب توڑے میں ڈال کے سارے گھر کے جوتے لے جائے جاتے تھے اور ان کو گانٹھا جاتا تھا۔ شادی کا موقع اور خاندان کی شادی کا موقع، لیکن گھر کے سب لوگ جوتا پالش کروا کے ڈالتے تھے، نیا نہیں خریدتے تھے۔ اب تو جوتے پہننے کا موقع ہی نہیں آتا، اتنے جوتے پڑے ہوئے ہیں، کون سا چھوڑا جائے، کون سا پہنا جائے۔ یہ تن آسانی ہے، یہ غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے، یہ غفلت میں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے نا آج موٹا گدا لا کے دیا، کہا حضور کی پشت اتھر پر نا میں موٹے بان کی چارپائی کے نشان دیکھتا ہوں، تو یہ گدا آج میرے کریم کے نیچے بچھاؤ، یہ بستر آرام دے۔ حضرت بلال کہتا ہے میرا بھی بڑے دنوں سے خیال تھا، میں نے وہ ڈبل کر کے نا بچھا دیا، حضور نے آرام کیا، میرے دل کو بڑی تسلی ہوئی۔ صبح محبوب تشریف لائے، فرمایا رات میرا بستر کس نے بچھایا تھا؟ عرض کی حضور میں نے بچھایا تھا۔ فرمایا اٹھا لو، آج کے بعد نہ بچھانا، مجھے تو نیند بڑی گہری آئی ہے، میرے کئی نفل رہ گئے۔ فرمایا میں تمہاری دنیا کے اندر آرام کرنے نہیں آیا، میں تو مسافر ہوں، اپنا وقت بتانے کے لیے آیا ہوں، تم نے یہ میرے لیے نیچے اتنا آرام دہ بستر کیوں بچھا دیا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پر موٹے بان کی چارپائی کے نشان دے کر حضرت عمر جیسا بندہ رو پڑا جو مزاجن سخت مزاج ہے، اور عرض کی حضور یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ کیسر و کسرا اللہ کے دشمن اتنی آسانیوں میں اور آپ اس حال میں؟ تو حضور نے فرمایا عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ دنیا میں تھوڑی سی مشکل برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرمائے؟ فرمایا میں کچھ تمہاری دنیا سے کچھ حاصل کرنے نہیں آیا۔ میرے عزیز یہ نا تن آسانی سے تھوڑا بچیں۔ غفلت کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے اپنی مرضی کا کھانا ہے، اپنی مرضی کا، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کھانا پک جاتا تھا، کریم نے کبھی نہیں فرمایا مجھے ناپسند، کبھی طبیعت نہ چاہتی تو چھوڑ دیتے تھے، لیکن کبھی ہم نے عیب نکالتے نہیں دیکھا۔ بھائی تن آسانی ہمیں غافل کر رہی ہے، ہم سوتے ہی اس بستر میں جو سویرے آنکھ کھلنے نہیں دیتا، ہم نے اوڑھ ہی وہ والے بستر لیے ہیں، ہم نے کمرے اس طرح بند کیے ہیں کہ وہاں تو ہوا مشکل سے آتی، تو آواز کسی کی کیسے آئے گی؟ دادا آوازیں دیتے رہے، فجر کا وقت ہو گیا، والد کہتے رہے، مؤذن نے روز اذان پڑھی، پر چونکہ ہم نے کمرہ ہی بڑا آرام دہ بنایا تھا، ہم نے قریب کوئی چیز آنے ہی نہیں دی۔ یہ تھوڑے دن پہلے ہمارے شہر کا واقعہ، ایک صاحب نے ضلع گجرانوالہ کے ایک گاؤں میں ایک صاحب نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب میں تمہیں روز منع کرتا ہوں کہ اذان پڑھا کرو، بعد میں نعت نہ پڑھا کرو، سونا ہوتا ہے، اذان ہو گئی ختم ہو گئی، تم ایک نعت بھی سناتے ہو۔ اسی بات پر اس شخص کو باہر بلایا اور گولی مار دی، بندہ مار دیا، تو میری نیند میں خلل واقعہ کرتا ہے، تو وہ تو ابدی نیند سو گیا ہے، تو کیا آپ ساری عمر جاگتے رہیں گے؟ آپ کو بھی سونا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، قبر میں پہنچنا ہے۔ یہ غافلوں والی جو زندگی ہے نا یہ تباہ کر دیتی ہے، تباہ۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں پھر ان پر پکی مہریں لگ جاتی ہیں، پھر وہ جاگنا بھی چاہیں تو آنکھ نہیں کھلتی، پھر اٹھنا بھی چاہیں تو بیداری نہیں ہوتی، اس لیے کہ سوتے کو جگانا آسان ہوتا ہے، جاگتے کو جگانا بڑا مشکل کام۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں۔ آپ نے کبھی آسانیاں دیکھی ہیں گورنر کے گھر میں، وزیر اعلیٰ کے گھر میں، وزیروں کے گھروں میں کیا نظام ہے، کیا جناب دنیا ہی الگ ہے۔ کبھی سیٹھوں نوابوں کے ہاں آپ دیکھیں کس طرح کا جناب ان کا رہن سہن ہے، بالکل دنیا ہی اور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین ہیں، پیاس لگی تو پانی مانگا، لوگوں نے شہد ملا کے پانی پیش کیا، پانی منہ کے قریب گیا تو جناب صدیق اکبر کے بغیر کسی اختیار کے چھم چھم آنسو بہے۔ اتنا روئے کہ لوگ کہتے ہمیں پتہ کوئی نہیں تھا بات کیا ہے، پر ابو بکر کا رونا دیکھ کے ہمارا بھی رونا نکل گیا۔ پتہ نہیں تھا ہوا کیا ہے، کس وجہ سے رو رہے ہیں یہ نہیں پتا تھا، ان کو روتے دیکھا تو ہم بھی رو پڑے۔ دیر تک وہ آہیں لیتے رہے، سسکیاں بھرتے رہے، آنسو بہاتے رہے، تڑپتے رہے، لوٹ پوٹ ہوتے رہے۔ عجیب کیفیت ہم نے دیکھی۔ بڑی دیر کے بعد وہ سنبھلے، عرض کی امیر المومنین ہمیں بھی بتلائیے، اتنے آنسو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا تو نبی کریم علیہ السلام کسی چیز کو فرما رہے تھے، ہٹ جا مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا۔ تو فرماتے ہیں میں نے بعد میں عرض کی حضور آپ کس چیز کو ہٹا رہے تھے؟ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس دنیا آئی تھی تو میں نے اسے کہا تو مجھ سے دور ہو جا، میرے قریب نہ، دور ہو جا۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ مجھ سے چلی گئی، پر جاتی دفعہ کہہ گئی ہے کہ حضور آپ نے تو مجھے اپنے سے دور کر دیا، پر آپ کے بعد والے مجھ سے بچ نہیں سکیں گے، وہ مجھے قبول کر لیں گے، وہ مجھے بڑی بڑی سیف الماریوں میں جگہ دیں گے، وہ تجوریوں میں بھر لیں گے، وہ مجھے رکھ لیں گے، پسند کر لیں گے۔ حضور نے فرمایا تو ہٹ جا۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے میں پانی مانگتا ہوں، مجھے شہد دیتے ہو، مجھے دنیا دار نہ کر دینا، مجھے اس آسانی میں مبتلا نہ کر دینا، مجھے ڈر لگتا ہے ان لوگوں میں نہ ہو جاؤں جن پر دنیا پھیلا دی گئی، پھر وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ بھائی کتنے دکھ کی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے پچھلے رمضان شریف کو قرآن مجید کھولا تھا، یعنی ایک مہینے میں بھی ایک قرآن شریف ہم ختم نہیں کر پاتے۔ کیا ہم روز فون نہیں سنتے؟ کیا ہمارے پاس جو SMS آتے ہیں ان کے جواب نہیں دیتے؟ کیا ہم اپنی مرضی سے اپنی طبیعت کے مطابق نیند پوری نہیں کرتے؟ کیا ہفتے میں 1-2 دفعہ ہم باہر سے جا کے کھانا کھانے کا پلان نہیں کرتے؟ سارے کام ہم کر رہے ہیں، ٹائم نکل رہا ہے، دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خوش گپیاں جاری ہیں، تو کیا وجہ ہے قرآن پاک ہمارا مہینے میں 1 دفعہ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ درود پاک کی مجالس ہم قائم کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت دیتے؟ کیوں نہیں ہم اپنی روحانی زندگی کو آباد کرنے کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھتے؟ کیوں نہیں وظائف پابندی سے پڑھتے؟ کیوں فجر سے تھوڑا پہلے ہماری آنکھ نہیں کھلتی؟ غافلوں والی زندگی نہ گزاریں، ورنہ یاد رکھیں ہماری آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب آنکھ بند ہونے کا وقت آ جاتا ہے۔ اس وقت آنکھ کھولیں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اب وقت ہے، اب وقت ہے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں، اپنے دل سے روز کلام کریں۔ جس طرح اپنے پیسوں کا روز حساب کرتے ہیں تو اپنے دینی معاملات کا بھی حساب کریں کہ کہاں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو میں نے بلا وجہ چھوڑ دیں۔ غافلوں والا وقت نہ گزاریں۔ ایک لمحہ جو زندگی میں غفلت میں گزرتا ہے نا، غفلت میں بڑا خوفناک ہو جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا لمحے غافل ہوتے ہیں پر صدیوں کو سزا بھگتنی پڑتی۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ کئی دفعہ ایک لمحے کے لیے بندہ غافل ہوتا ہے، اور حضرت شیخ باہو نے تو کہا تھا کہ جو دم غافل سو دم کافر، سانو تے مرشد ہو پڑھایا۔ ہمیں تو ہمارے بڑوں نے یہ بتایا کہ غافل نہ ہونا، جو غافل ہوتے ہیں وہ ایک دن کافر ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا لگائیں، تھوڑی سی ہمت کریں۔ اسلام تو ہمیں تازہ ہی بڑا کرتا ہے، کہتا ہے تیری آنکھ کھلی ہے نا تو ذرا وضو تو کر اٹھ کے، کیوں؟ تاکہ تیری غفلت ختم ہو۔ فجر کی نماز پڑھی تھی، ناشتہ کیا تھا، کام کار پہ گئے تھے، بس لگا تھا کام سے دل لگنے تو زور کی اذان ہو گئی، کہا تو واپس آ جا، غافل نہ ہو جانا، آ جا تھوڑی نماز پڑھ جا۔ تو پھر یہ آیا تھا، نماز اس نے پڑھی تھی، اب یہ واپس گیا تھا تو شام ہونے لگی تھی۔ شام ہوتے ذرا بندے کا وجود تھکنے لگتا ہے، تو طبیعت اس کی تھکنے لگی تو اسے کہا نہیں کہیں تجھے تیرا وجود ذہن غافل نہ کر دے، آ جا عصر بھی پڑھ جا کے۔
تو یہ واپس گیا تھا کہ وہ پھر غلبہ ہونے لگا تھا اس پر. تو اسے کہا کہ نہیں، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، اس کے بیچ بھی نماز پڑھ تاکہ دن رات تیری عبادت کے گواہ ہو جائیں، آ جا. پھر یہ سونے لگا تو اسے کہا ایسے ہی نہ سو جانا، تو عشاء پڑھ کے سو، کیا ملے گا؟ تو مدینے والے محبوب فرماتے ہیں عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ، فجر اٹھ کے جماعت کے ساتھ پڑھنا، رب ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کر دے، ساری رات عبادت کا ثواب دے دے. تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے نہ اپنے آپ کو تازہ رکھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو تازہ. ہمارے نا بزرگ اس طرح کرتے تھے کہ یہ ایز اے اسپیشل جاتے تھے. یہ جو ہم انعقاد کرتے ہیں نا اجتماعات کا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں طریقہ دیا ہے کہ نصیحت لو. یہ جو نصیحت ہوتی ہے یہ نفع دیتی ہے. آپ کے کانوں سے بات ٹکراتی ہے تو دل میں ایک دفعہ جاتی ضرور ہے، یہ مزاج ہوتا ہے. ہمارے بزرگ نہ چل کے جاتے تھے، چل کے جاتے تھے اور جا کہتے تھے کوئی نصیحت ایک ہو جائے. چل کے جایا کرتے تھے تو نصیحت ہو جاتی تھی. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہارون رشید بادشاہ آیا، کئی جگہوں سے ہو کے میرے پاس آیا تو میرے ساتھ ہاتھ میں لایا، سلام لی تو بھی ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. تو کہنے لگا حضور کو نصیحت کر دیں. تو میں نے کہا نصیحت کیا کرنی ہے، تیرے ہاتھ بڑے نرم و نازک ہیں، دیکھنا کہیں جہنم میں جل نہ جائیں. کہتے ہیں وہ نصیحت میں نے کی تھی، لیکن جب وہ میری نصیحت سن کے رویا نا تو اس کے رونے سے میں نے بھی رونا شروع کر دیا. تو میں نے اسے کہا نصیحت میں نے تجھے کی تھی، لیکن دیکھ اس نے میرے دل پہ کتنا اثر کیا ہے. نصیحت ہمیشہ یہ بھی غفلت سے جگائے گی. کوشش کریں کوئی بات سیکھیں، کسی سے کچھ سنیں، کوئی خیر کا جملہ لیں، تاکہ دل جو ہے نا وہ مردہ. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو درخت سے کہنے لگے کئی دن ہو گئے ہیں کوئی نصیحت نہیں کسی نے کی، تو چل تو ہی کر دے کوئی، میرا دل سخت ہو گیا ہے. تو اللہ نے درخت کو زبان دی، وہ بولنے لگا، کہنے لگا میری طرح کے بن جائیں. خود دھوپ میں جلتا ہوں، لوگوں کو چھاؤں دیتا ہوں، لوگ روڑے مارتے ہیں اور میں انہیں پھل دیتا ہوں. تو حضرت فرمانے لگے تیری بات نے میرے اوپر بڑا اثر کیا، ایک سوال نہ پوچھ لوں؟ کہنے لگا پوچھ لیں. تو فرمانے لگے تو اتنا ہی اچھا ہے تو تیرا انجام کیوں نہیں اچھا؟ جب تو خشک ہو جاتا ہے تجھے جلا ہی دیا جاتا ہے. اصل تو یہ نا کہ انجام بندے کا ٹھیک ہو، آخرت اس کا انجام ٹھیک ہو، تجھے جلا دیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں درخت کہنے لگا حضور آپ نے تو مجھے کہا تھا نصیحت کرنے کا، اب آپ نے مجھے شروع کر دی ہے اور میری نبض پہ آپ نے ہاتھ رکھ لیا ہے، بڑا اچھا کیا مجھے آپ نصیحت کر رہے ہیں. کہنے لگا حضور میرے اندر بڑی خوبیاں ہیں پر ایک خامی ہے جس وجہ سے میرا انجام ٹھیک نہیں ہوتا. میرے پاس استقامت کوئی نہیں، جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی ادھر کا ہی ہو جاتا ہوں. اگر کہیں استقامت ہوتی تو پھر میرا یہ انجام نہ ہوتا. استقامت اختیار کریں زندگی کے اندر. استقامت جو ہے وہ انسان کا انجام ٹھیک کرتی. اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے. حضرت عمر فاروق مسلمانوں اور مومنین کے لیڈر تو ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق انسانیت کے رہنما ہیں بہت بڑے. حضرت عمر جس ہستی کا نام ہے، اس بندے نے انسانیت کے اصول وضع کیے، انسانیت کے. حضرت فاروق اعظم نے لوگوں کی بھلائی اپنا ذوق بنا لیا تھا، اور قرآن مجید نے کہا جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے یہی ساری مخلوق سے بہتر لوگ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جو ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کرے وہی ساری مخلوق سے بہتر ہے. حضرت عمر نے نا ایک ذوق بنا لیا تھا کہ میں نے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا. ہمارے ہاں معاشرے میں بہت سارے کام اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم نا احساس ذمہ داری بھول جاتے ہیں. میرا ادارہ ہے نا تو میری ذمہ داری ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں سست ہو جاتا ہوں. مجھے پتہ ہے بہت سارے کام کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہوئے، تو بعد میں جب میں اندازہ لگاتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں میں سست ہو گیا. یہ بہت سارے وزیر مشیر اور بہت سارے پیر الا ماشاءاللہ ان کے نیچے کیوں خرابی ہو جاتی ہے بہت ساری؟ وہ اس لیے کہ وزراء کا مزاج نہیں ہوتا اے سی والے کمرے سے باہر نکلنے کا. تو باہر جو طبقہ ہوتا ہے وہ پھر مرضی کرتا ہے. اگر یہ کڑی نگرانی کرے، ان کا ذوق بنے اور سستی چھوڑیں. ہمارے ہاں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم بہت ساری ذمہ داریاں
کبھی بچوں کی ماں پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ چھوٹے بھائی پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی کسی پہ ڈال دیتے ہیں. اس سے بڑے بڑے نقصانات، بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بڑے بڑے. کسی دوست پہ کوئی ذمہ داری ڈال دی، وہ تیرا یار ہے، تیرا مخلص ہے، وہ سارا ٹھیک ہے، اور اس بیچارے کی ایک کمزوری یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک شیطان بھی رہتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ جان بوجھ کے کوئی غلطی کرے، اس کی نگرانی کر، اس کا احتساب کر، اس پر توجہ دے کہ وہ کیا کر رہا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ کی، اور آپ نے ایک اصول بنایا. ایک اصول آپ کو یہ مل جائے گا، ابن جوزی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ حکومت چونکہ میری ہے تو ذمہ داری بھی. یہ نہیں فرماتے تھے کہ اداروں سے پوچھوں گا، متعلقہ آدمی سے پوچھوں گا، یہ نہیں فرماتے تھے. میں اس محکمے کے سربراہ کو، اس منسٹری کے وزیر کو، یہ بات نہیں ہوتی تھی. حکومت میری ہے تو ذمہ داری بھی میری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا، اور اس کو آپ سن لیتے ہیں، کبھی اس کو سمجھنا. انسان کو جو روٹی ملے گی، چھت ملے گی، دوائی ملے گی، کپڑا ملے گا، یہ ساری باتیں ٹھیک، لیکن حضرت عمر فرمانے لگے کہ اگر کوئی کتا بغیر پانی پیے مر گیا فرات کے کنارے صحرا میں، یعنی اس تک پانی نہیں پہنچا، انسان کی بات نہیں، یہاں تو عورتوں کو اسپتال میں جگہ نہیں ملتی تو وہ رکشے میں بچے پیدا کر لیتی. یہاں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں دوائی میسر نہیں آتی اور وہ مر جاتے. کتا اگر میری حکومت میں پیاسا مر گیا تو عمر فرماتے ہیں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ڈیوٹی تو تیری تھی نا، ذمہ داری تو. آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ایک اونٹ زخمی ہو گیا، کسی نے اسے زخمی کر دیا. تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے اونٹ زخمی ہو گیا، اونٹ کی نا گردن پر نشان لگ گیا زخم کا. اس زمانے میں طریقہ تھا کہ کپڑا جلا کے نا زخم پہ لگایا جاتا تھا. حضرت عمر Thank you for watching this video. Subscribe now for more videos at Kalbian. محمد کے شہر میں رحمت برس رہی